آج کے ویو 360 میں دنیا بھر میں جمہوری نظام کی صحت پر ایک نظر۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں جمہوری اقدار کمزور ہو رہی ہیں۔ اسقاط حمل انسانی قتل ہے۔ امریکی دارالحکومت میں مارچ فار لائف کے شرکاء کے نعرے اور امریکی صدر کا پہلی بار خطاب۔ اور اگر آپ کو اسکیئنگ کا شوق ہے لیکن گرنے سے ڈرتے ہیں تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، مالم جبہ کا ایک اسکول آپ کو اسکیئنگ سکھا بھی سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے سن 2019 کے لیے اپنی سالانہ رپورٹ ڈیموکریسی انڈیکس جاری کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دنیا کے ممالک میں جمہوری اقدار میں بہتری یا ابتری کو پرکھ کر ممالک کی درجہ بندی پیش کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا کے صرف 22 ممالک میں مکمل جمہوریت ہے۔ کوئی بھی مسلمان ملک اس فہرست میں شامل نہیں۔ امریکہ بھی ناقص جمہوریت کے زمرے میں آیا ہے، جبکہ پاکستان کو ہائبرڈ ڈیموکریسی یا جمہوری اور غیر جمہوری اقدار کے امتزاج والے ممالک کے کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ فائزہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں اس رپورٹ کی ہائی لائٹس آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی انڈیکس کی اور ڈیٹیلز کیا ہیں۔ جی فائزہ، ڈیموکریسی انڈیکس کے اہم نکات ہیں کیا؟ جی اسد، اس رپورٹ میں دنیا بھر سے 67 یعنی 167 ممالک میں رائج جمہوری نظام کی کامیابی کو جانچنے کے لیے دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے 5 عوامل پر توجہ دی، اور اس کی بنا پر ملکوں کو کم سے کم 0 یا زیادہ سے زیادہ 10 کے درمیان پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ ان عوامل میں یہ شامل ہیں: نمبر 1، انتخابی عمل اور کسی نظام حکومت کا کثیر الجہت ہونا یعنی پلورلزم۔ نمبر 2، طرز حکومت۔ نمبر 3، سیاسی عمل میں عوام کی شرکت۔ نمبر 4، سیاسی کلچر۔ اور نمبر 5، شخصی آزادی۔ ان تمام ممالک کو ان کے اسکور کے حساب سے 4 گروپس میں رکھا گیا ہے، جو کہ ہیں: نمبر 1، مکمل جمہوریت۔ نمبر 2، ناقص جمہوریت۔ نمبر 3، جمہوری اور غیر جمہوری اقدار کے امتزاج والے ممالک۔ اور نمبر 4، آمریت۔ جن ممالک کو بہترین جمہوری نظام کا اسکور ملا اس میں ناروے، آئس لینڈ، سویڈن، نیوزی لینڈ اور فن لینڈ شامل ہیں، جبکہ جمہوریت کے اعتبار سے بدترین ممالک کا اسکور چاڈ، شام، کانگو اور شمالی کوریا کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کو جمہوری اور غیر جمہوری اقدار کے امتزاج والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ گلوبل انڈیکس میں شامل 167 یعنی 167 ممالک میں پاکستان کا 108واں جبکہ بھارت کا 51واں نمبر ہے۔ پاکستان کو 10 میں سے محض 4.25 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ امریکہ کی طرح بھارت کو بھی ناقص جمہوریت قرار دیا گیا ہے۔ 2006 میں ڈیموکریسی انڈیکس کے پہلی بار اجرا کے بعد سے اب تک دنیا بھر میں جمہوریت کو ملنے والا یہ سب سے کم ترین سکور ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئی ہیں، جیسے عالمی سطح پر مالی اور سیاسی بحران اور عوامی مظاہرے وغیرہ۔ جی اسد۔ بہت شکریہ فائزہ، ہمیں ہائی لائٹس دینی تھیں ڈیموکریسی انڈیکس کی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سے عامر رانا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا معیار کس طرح جانچا جا رہا ہے اور کیا جمہوری نظام پر دنیا کا یقین کم ہو رہا ہے۔ عامر رانا سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن جمہوری اقدار کے حوالے سے جو ڈیموکریسی انڈیکس 2006 سے جس طرح سے فائزہ نے بتایا کہ جاری ہونا شروع ہوا، اب تک کم ترین سطح پہ ہے۔ مظاہرے پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوری اقدار پہ یقین ہے دنیا کا، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حد تک کم ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال ہے۔ انتخابات کا ایک اہم ایشو ہے ابارشن یا اسقاط حمل کے اختیار سمیت خواتین کے دوسرے حقوق کا تحفظ۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعے کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اس سال مظاہرے کو مارچ فار لائف کہا جاتا ہے۔ گزشتہ 47 سالوں سے ہونے والے اس مظاہرے میں آج تک کسی بھی امریکی صدر نے شرکت نہیں کی، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس مظاہرے میں نہ صرف شرکت کی بلکہ خطاب بھی کیا۔ نیلوفر مغل اس مظاہرے میں موجود تھیں، ان کی کچھ مظاہرین سے بات بھی ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکی دارالحکومت میں ملک کے مختلف حصوں سے اکٹھے ہونے والے یہ ہزاروں مظاہرین اسقاط حمل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ امریکی حکومت ملک کے اندر اور باہر امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اس فنڈنگ کو روکیں جو اسقاط حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
I'm here to say to the world. میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں کہ اسقاط حمل خواتین کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے نہ صرف بچے ہلاک ہوتے ہیں بلکہ خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں. یہ معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. I think it's especially important. میرے خیال میں یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مارچ امریکہ میں ہو رہا ہے. باقی دنیا کے مقابلے میں امریکہ میں اسقاط حمل کے حوالے سے قوانین کے نفاذ میں نرمی برتی جاتی ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب یہ تبدیل ہو. Time to change that. Well, I think it was time for me to. میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی کی قدر و قیمت کی اہمیت واضح کر سکوں اور ان تمام زندگیوں کے لیے آیا ہوں جنہیں اسقاط حمل کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا ہے. انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں کہ اسقاط حمل کا فیصلہ ہر عورت کا بنیادی حق ہونا چاہیے، لیکن امریکہ میں اب بھی ایسی ریاستیں ہیں جہاں اسقاط حمل غیر قانونی ہے. خود امریکی صدر تاریخ میں پہلی بار کسی ایسے مظاہرے میں شامل ہوئے ہیں. ہم سب کو مل کر ہر انسانی زندگی کی عظمت اور حرمت کا دفاع کرنا ہوگا. میں نے عہدہ سنبھالنے کے پہلے روز ہی نومولود بچوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے. مارچ فار لائف مظاہرے کا آغاز 1973 میں اس وقت ہوا جب امریکی سپریم کورٹ نے ابارشن یا اسقاط حمل کو قانونی قرار دیا. دوسری جانب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ بھر کے مختلف شہروں میں ویمن مارچ کے نام سے مظاہرے منعقد کیے گئے. ان مظاہروں کے شرکاء نے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ اسقاط حمل اور ماں بننے کے فیصلے کا اختیار بھی عورت کے ہاتھ میں رکھنے پر زور دیا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. طیارہ ملک کے مشرقی صوبے غزنی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے. طیارے میں 83 افراد سوار تھے. اس خبر کی تفصیلات آپ جان سکتے ہیں اور اس بارے میں اپنی رائے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ طیاروں کے حادثوں میں گزشتہ چند عرصے میں اور چند سالوں سے اضافہ کیوں ہو رہا ہے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے گا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں بہت سے لوگوں کے لیے ان کے پالتو جانور ان کے لیے خاندان کی طرح ہوتے ہیں. لہٰذا جب ان کا پالتو جانور اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ لوگ ان کی یادوں کو تصویروں کی شکل دے دیتے ہیں. ملتے ہیں ایک ایسے فنکار سے جو ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو اپنے پالتو جانور کھو چکے ہیں. پہلی نظر میں ایرکا ایرکس ڈارر کے کام کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دکھتی. وہ ایک فنکار ہیں اور پورٹریٹس پینٹ کرتی ہیں. لیکن ایرکس ڈارر کسی خاندان کے سربراہ کی تصویریں نہیں بلکہ مردہ پالتو جانوروں کی تصویریں پینٹ کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کا کام مالکان کو اپنے پیارے 4 پیروں والے دوستوں کے چلے جانے کے غم کو بھلانے میں مدد کرتا ہے. چونکہ میں ایک روح پینٹ کر رہی ہوں، ایک شخصیت، ایک کردار، ایک حقیقی زندہ شے جو گزر چکی ہے. میں ہمیشہ آنکھوں سے شروع کرتی ہوں. آنکھوں کو درست بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ روح کی کھڑکی ہیں. ایک دن انہوں نے اپنے پورچ پر ایک آوارہ بلی دیکھی. وہ بلی بہت خوبصورت تھی اور ایرکس ڈارر نے اسے پینٹ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے دوستوں نے تصویر کو پسند کیا. انہوں نے پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایرکس ڈارر کی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا. It's a very special connection that I have with my customers because میرا اپنے گاہکوں کے ساتھ ایک بہت ہی خاص تعلق ہے کیونکہ انہوں نے وہ کچھ کھویا ہے جسے وہ بہت پیار کرتے تھے اور دل کی گہرائیوں سے پسند کرتے ہیں. یا تو ان کا جانور ابھی بھی ان کے ساتھ ہے یا حال ہی میں اس کا انتقال ہو گیا ہے. وہ میرے پاس عام طور پر ویب سائٹ یا ای میل کے ذریعے آتے ہیں. ہم ان کے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ان کے جانوروں کے بارے میں آسان سوالات پوچھتی ہوں جیسے کہ ان کی نسل کیا ہے، آپ کی ان کے ساتھ پسندیدہ کہانی کیا ہے، آپ لوگوں کی ملاقات کیسی ہوئی. what's their breed? ایرکس ڈارر کا کام سستا نہیں ہے. ہر پینٹنگ کی قیمت لگ بھگ $1700 ہے. لیکن مہنگا ہونے کے باوجود آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سارے کسٹمرز ہیں. اس وقت ایک پالتو جانور کی تصویر بنوانے کے لیے 1 سال تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے. صدمے سے نکلنے میں مدد کرنے والے کاؤنسلر یا گریف کاؤنسلر کرس ہاؤس کا خیال ہے کہ جو کچھ ایرکس ڈارر کرتی ہیں وہ ایک علاج کی طرح ہے جو مالکان کو اپنے کھوئے ہوئے جانور کے غم سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے. And they want some way to memorialize the animal. وہ ایک طرح سے جانور کو یادگار بنانا چاہتے ہیں اور ایرکس ڈارر لوگوں کو ان کے جانوروں کے کھونے کا غم ہلکا کرنے میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں. ایک تصویر کو مکمل کرنے میں 1 ماہ سے زیادہ وقت لگتا ہے. ایرکس ڈارر کہتی ہیں کہ انہیں امریکہ بھر سے آرڈرز ملتے ہیں.
was a cat. میکبیتھ ریاست جارجیا کے اٹلانٹا شہر میں ایک بلی تھی. وہ 23 سال تک زندہ رہی اور جو کچھ اس کے مالک نے مجھ سے شیئر کیا وہ یہ ہے کہ میکبیتھ کی یہ تصویر عین اس کا عکس ہے. میکبیتھ کا انتقال اسی وقت کے قریب ہوا جب وہ خود ماں بنی, اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ میکبیتھ کی پینٹنگ ڈرائنگ روم میں لٹکی ہو, کیونکہ جب وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو میکبیتھ کے بارے میں کہانیاں شیئر کر سکیں. ایرکس ڈارر اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان جانوروں کی حفاظت کرنے والے اداروں کو بھی عطیہ کرتی ہیں جو مشکل حالت میں ہیں, اور یہ ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مالکان کو ان کے مرے ہوئے جانوروں کو یاد رکھنے میں ان کی مدد کرنا. میکسم ماسکالکوف کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. پاکستان میں جانوروں کی کتنی قدر کی جاتی ہے اور انسانی رویے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں جانوروں کی طرف, اس پر ہم بات کریں گے سارا گنڈا پور سے جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان میں جانوروں کے حقوق پر بات کرنے کے لیے. سارا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وعلیکم السلام, پاکستانی معاشرے میں جانوروں کے ساتھ برتاؤ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. میرے خیال میں کہ جانوروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں کئی جگہوں پر ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ان کے حقوق جو ہے ان کی ابیوز ہوتی ہے. سو آئی ووڈنٹ اونلی سے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں تھوڑا زیادہ اس لیے ہمیں فیل ہوتا ہے بیکاز پاکستان میں اسپیشلی ڈاگس کو لے کر کافی ساری مسکنسیپشنز ہیں بیکاز آف ریلیجیس ریزنز آلسو. وہ کیونکہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک جانور ہیں تو ان کے ساتھ برا رویہ کیا جائے, اور بیکاز دے کین بائٹ اینڈ دے بارک, سو تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکلی بھی ان کا ایک افیکٹ آتا ہے کہ دے آر ڈینجرس. بٹ آئی تھنک اس ساری چیز کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم سمپلی اویئرنیس ریز کریں ان آر سوسائٹی, اینڈ آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو ریز اویئرنیس از تھرو دا یوتھ اینڈ obviously through promoting positive image of animals and especially dogs in Pakistan. تو اس سے ہم کافی بہتر بنا سکتے ہیں سب کچھ. جی تو پاکستان کے اکثر شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاوارث کتے بلیوں جو ہیں وہ ایک کافی بڑا مسئلہ ہے. حال ہی میں ریبیز کے کیسز بھی ہم نے دیکھے, کافی کیسز سامنے آئے. پاکستان جیسے محدود وسائل والے ملک میں مسئلے کا حل ہو کیا سکتا ہے پھر؟ دیکھیے جی, پاکستان از اے ممبر آف OI جو ورلڈ اینیملز کی جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اور اب ہم ان کے ممبر بن چکے ہوئے ہیں, اور اس کے حساب سے جو ریبیز ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنی ہے انشاءاللہ بائی 2030. تو اس کے کئی سٹیپس ہیں جو کہ پاکستان میں تو ابھی پہلا سٹیپ ہی ہم نے نہیں لیا, لیکن ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں برائی کی وہاں اچھائی کی بھی بات کرنی چاہیے. پاکستان میں آہستہ آہستہ جی تھینکس ٹو ایفرٹس آف اینیمل رائٹس activists and some people who rescue animals, ان کی وجہ سے کافی اب چینج آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. یوتھ میں یہ کافی چیز بڑھ گئی ہے کہ ریبیز کے لیے دیکھیں, اگر آپ کتوں کو مار دیں گے, پنجاب میں مہم چلی جی کتا مار مہم کہ ڈاگ کلنگ کریں, آپ کتنے کتوں کو ماریں گے؟ 50 کو, 100 کو, 500 کو, 1000 کو. بٹ the thing is کہ آپ کو روٹ کاز ختم کرنی ہے, آپ کو جانور نہیں ختم کرنا, آپ کو بیماری ختم کرنی ہے. ایک ٹائم تھا جب پولیو سے بچے بہت زیادہ فوت ہو جاتے تھے, لیکن آج وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پولیو کے شاٹس لگتے ہیں تو اب ہمیں اللہ نہ کرے بچوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا ان کی بیماری نہیں بڑھتی. تو بڑی سمپل سی بات ہے, 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ جی وی نیڈ ٹو فنش دا روٹ کاز, اینڈ دا روٹ کاز آف دا اسپریڈ آف ریبیز از دیٹ وی نیڈ ٹو میک, گورنمنٹ کو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے ایک پالیسی بنائے. ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ایک پالیسی ہو, اس پالیسی کو لے کر آپ بنائیں کچھ ایسے گروپس یا ٹیمز جو ڈاگس کو, جو اسٹرے ڈاگس ہیں اور کیٹس ہیں, ان کو وہ کیپچر کریں, ان کو نیوٹر کریں, ان کی ویکسینیشن ہو, اور ویکسینیشن کے بعد آپ ان کو بیک انٹو دا سوسائٹی ریلیز کر دیں. آپ یہ پوچھیں گے کہ جی ریلیز کر دیں گے تو پھر ان کا کھانے پینا پھر وہی گند بلا. نو, دا تھنگ از دیٹ ہمارے سامنے بہت سارے ممالک ہیں لائک ٹرکی جس میں یو ڈونٹ سی اینی ریبٹ, ڈاگ اور کیٹ, and it's the most cat friendly country in the world. اور وہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان نے ساری کیٹس اور ڈاگس کے لیے گھر بنا دیے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے, جس میں وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, ان نے نیوٹر کیا ہوا ہے. ریبیز کے شاٹس. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے شیلٹر ہومز ٹائپ چیزیں بنائی جائیں یا ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے؟ پاکستان ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہم پاکستان ایک اچھا بڑا ملک
ملک ہے, ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ریسورسز کی تھوڑی کمی ہوتی ہے, لیکن اگر ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور جس چیز کے لیے فنڈز ملتے ہیں اگر اسی جگہ پہ لگائے جائیں تو آئی ایم شیور کہ دس از ناٹ دیٹ بگ اے پرابلم. ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں جدھر ویٹنری اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ, اینڈ ان بچوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو جو گریجویٹس ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, ویٹس جو ہیں, ان کو اگر ہم انوالو کریں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر پالیسیز بنا کر تو وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ کا ان کے ساتھ چونکہ انٹریکشن رہتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ بالکل کوآپریٹ کر سکتی ہے جی. میں نے سلولی گریجولی یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی about 2-3 years back. میں نے کافی بڑی پروٹیسٹ کی تھی آؤٹ سائڈ دا پریس کلب ان لاہور, اینڈ اٹ واز اے ویری بگ سکسیس in the sense it was a peaceful protest, and we protested against working animals, for working animals like donkeys and obviously cats and dogs and all that, جس میں ہمیں کچھ بچوں نے بھی جوائن کیا تھا, اور it was covered hugely, given a lot of publicity ماشاءاللہ by all the media. جی let's see کہ میڈیا بھی اپنے اینڈ سے کیا رول پلے کرتا ہے, اور آف کورس آپ نے جس طرح سے کہا کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں آگے آنے کو تیار ہیں اور اس مسئلے کا بہتر حل نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سارا ہمیں جوائن کرنے کا, باقی کبھی ہمیں یہیں اس کو ڈسکشن کو روکنا ہوگا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تھینک یو. نیو یارک شہر میں ایک ایسا فن پارہ تیار کیا گیا ہے جہاں آنے والے خود کو اس کا حصہ تصور کرتے ہیں. اس معروف اور دلکش تخلیق کے پیچھے موجود ٹیم میں انسان اور مشین دونوں شامل ہیں. اس رپورٹ میں آپ بھی دیکھیے کہ جب مصنوعی ذہانت تخلیقی عمل کے ساتھ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے. نیو یارک شہر میں عجیب و غریب رنگوں اور ڈیزائنز پر مشتمل یہ آرٹ انسٹالیشن موجود ہے, جہاں آنے والے یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ دن میں کوئی خواب دیکھ رہے ہوں. اس ہیلوسینیشن مشین کے پیچھے رفیق اناڈول نامی فنکار کا ہاتھ ہے, تاہم انویڈیا کمپنی سے منسلک ریسرچرز نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. میں سائنس فکشن سے بہت متاثر ہوں. میں مستقبل قریب میں ایک ایسے تجربے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جہاں مصنوعی ذہانت اور نیورو سائنس باہم متصادم ہوگی اور مل کر نیو یارک کی 11 کروڑ سے زائد تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے قابل ہوں گی. یہاں استعمال کی جانے والی تصاویر سوشل میڈیا سے اکٹھی کی گئی ہیں. ہم نے مجموعی طور پر لوگوں کو یاد رہ جانے والی چیزوں, خاص طور پر عمارات پر توجہ دی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے فلٹرین اور امپائر اسٹیٹ کی عمارات کے ہر زاویے سے لاکھوں امیجز شامل کیے ہیں. ان تصویروں سے جو تاثر بنتا ہے اسے اناڈول مشین کا ذہن یا مصنوعی ذہانت قرار دیتے ہیں, لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اس مشین میں واقعی کوئی سمجھ بوجھ موجود ہے. اب مشینیں سیکھ سکتی ہیں, لیکن کیا وہ خواب دیکھ سکتی ہیں؟ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے کثیر الاطراف اور خوابناک دنیا دیکھی جا سکے, جو حقیقی دنیا کی تصویروں پر مشتمل ہو. اناڈول اس ڈیجیٹل میڈیا کو مصنوعی ذہانت کے دور میں ایسا سینما قرار دیتے ہیں جو موجود تو ہو مگر نظر نہ آئے. جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے یا اسے استعمال میں لایا جا رہا ہے, میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا. تو شاید اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال میں لائیں. اس کے ساتھ ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ سوال اہم ہے. اناڈول کے لیے ورچوئل برش اس مشین کے دماغ میں گھسنا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے جو اندیکھے کو دکھا سکتا ہے. اس طرح یہ آرٹ آنکھوں اور تخیل کو جلا بخشتا ہے. ٹینا ٹرن کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ. مائیکروسافٹ دفتر میں کام کرنے کا انداز بدل رہا ہے. ٹیک جائنٹ روشنی کی شعاؤں کی مدد سے تخلیق کیے جانے والے 3 ڈائمینشنل خاکوں یا ہولوگرامز کو دفاتر کا حصہ بنا رہا ہے. ہولوگرامز کی مدد سے تصویر کمپیوٹر اسکرین کے اندر نہیں بلکہ باہر بنتی ہے, اور مائیکروسافٹ ہولو لینس ایسا ہیڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے 3D ہولوگرام کو چھوا بھی جا سکتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کسی غیر تجربہ کار شخص کو یہ کسی عجیب معمے کے ٹکڑے لگیں گے, لیکن مائیکروسافٹ کے ہولو لینس 2 کے پیچھے کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے. نئے اور بہتر ہیڈ سیٹ میں ہاتھوں اور آنکھوں کو ٹریک کرنے والے سینسرز موجود ہیں جو صارف کو حقیقی زندگی میں 3D ہولوگرامز کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. اس میں موجود آواز پہچاننے اور وائی فائی سے منسلک ہونے کی قابلیت انٹرنیٹ پر کی جانے والی تحقیق کو حقیقی زندگی میں لے آتی ہے. مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ وہ کام کا مستقبل بدل دے گا. ہم کئی اشروں سے ڈیجیٹل دنیا کو اپنے کمپیوٹر اور فونز کے شیشے کی اسپاٹ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. کمپیوٹنگ کا یہ نیا طریقہ ورچوئل یا حقیقت سے نزدیک ترین اور آگمنٹڈ ریالٹی یا حقیقت کو بڑھا کر پیش کرنے کی ٹیکنالوجی کے درمیان کی صورت ہے.
Mixed reality means ملی جلی حقیقت سے مراد ڈیجیٹل کی دنیا کی ان اسپاٹ شیشوں کے ٹکڑوں سے آزادی اور انہیں حقیقی دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آنا ہے، جس میں آپ ڈیجیٹل کی دنیا کے ساتھ اس 3 ڈائمینشنل طریقے سے کام کرتے ہیں جیسا کہ حقیقی دنیا کے ساتھ۔ ڈیولپر کا کہنا ہے کہ ہولو لینس 2 ایک ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان اشتراک کے نئے راستے کھولے گا۔ آفس سے دور کام کرنے والے ملازمین خود کو ہولوگرام میں ڈھال سکتے ہیں۔ ویڈیوز کی ونڈوز کے ساتھ کی جانے والی ویڈیو کانفرنس میں توجہ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے برعکس آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ہی کمرے میں ہیں۔ اٹلی کی فرنیچر بنانے والی کمپنی ناتوتسی صارفین کو اپنے فرنیچر کے حقیقت سے قریب ترین نمونے دکھانے کے لیے ہولو لینس 2 استعمال کر رہی ہے۔ ایک سیلز مین کے لیے یہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے صارف کو اپنی پروڈکٹ کا ہر حصہ دکھا سکے۔ ہولوگرامز کو تربیتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور $3,500 کی قیمت بھی مہنگی ہے، لیکن ہولو لینس 2 کام کرنے والوں کو روزمرہ معاملات کا نیا رخ دکھا رہا ہے۔ ٹرینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اسکیئنگ برف پر کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام ہے جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مہنگا کھیل بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سوات کے تفریحی مقام معلم جبہ میں اسکیئنگ سیکھنے کے لیے ایک تربیتی اسکول بھی ہے، تو کتنی تربیت کے بعد آپ اسکیئنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس۔ جنت نظیر وادی سوات کے علاقے معلم جبہ کے پہاڑ سال کے بیشتر مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ یہاں لوگ مشکل حالات اور انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چھٹی جماعت کے ابرار حسین یہاں پر اسکیئنگ سیکھ رہے ہیں۔ ابرار حسین کو اسکیئنگ سیکھنے کے لیے گرم کپڑے، یونیفارم اور تربیت مفت مل رہی ہے۔ اسکیئنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے لیکن ہم کو وردی بھی ملتے اور اسکیئنگ بھی ملتے اور سب کچھ ہم کو ملتے۔ یہ معلم جبہ میں واقع پاکستان کا پہلا سویلین سنو اسکائی اسکول ہے۔ اسے 2019 میں سیمسن اسکی ریزورٹ نے قائم کیا، جو ایک نجی کاروبار ہے۔ اس اسکول میں فی الحال 40 بچے تربیت لے رہے ہیں، جن میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہیں۔ پاکستان کے میں ٹوٹلی 3 جگہ ہیں، معلم جبہ ہے، رٹو سنو اسکول ہے اور ایئر فورس سنو اسکول نلتر میں۔ یہ 3 جگہوں میں کھیلی جاتی ہیں، باقی کہیں یہ نہیں ہو گیا۔ گہری سبز آنکھوں والی 7 سالہ زبیدہ کہتی ہے کہ برف تو پہلے بھی تھی مگر کھیلنے کے لیے سامان میسر نہیں تھا۔ اب جب وہ یونیفارم میں کھیلتی ہے تو سیاح انہیں دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے جس پر ہم اسکیئنگ کرتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ یہاں پر بہت سیاح آتے ہیں جو ہمیں اسکیئنگ کرتے دیکھ کر تصویریں بناتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ٹرینر محمد شریف کا کہنا ہے کہ برفیلے پہاڑوں سے آشنائی سے یہ کھیل یہاں کے بچوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بچوں میں، یہاں کے بچوں میں اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ جلدی سیکھتے ہیں اور یہ جتنا اس کو دیکھتے ہیں اتنا یہ جلدی سیکھتے بھی ہیں، اور تھوڑا کچھ ان کے اندر مطلب بندہ سکھایا ہے تو وہ جلدی امپرومنٹ کر لیتے ہیں۔ سیمسن اسکی ریزورٹ کی ترجمان کے مطابق یہاں مستقبل میں بین الاقوامی چیمپئن شپ منعقد کرانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اسکول سے منسلک ٹرینر کو امید ہے کہ مقامی بچے نہ صرف اس ہنر کے سہارے اچھا روزگار کما سکیں گے بلکہ عالمی مقابلوں میں پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں گے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، سوات۔ پاکستان میں آج کل سیاحت کے فروغ کے لیے کافی حد تک ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں، منسٹریز بھی کام کر رہی ہیں اور کافی حد تک اس کو پبلسائز بھی کیا جا رہا ہے۔ معلم جبہ کا یہ اسکیئنگ ریزورٹ اور اسکیئنگ اسکول شاید اس میں بھی کافی رول پلے کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام۔ پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے اور آپ اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔